بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ تھا۔ وہ عورت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارے سے اپنے قریب بلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے قریب گئے۔ اس عورت نے کہا کہ اسے باہر جا کر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے گئے۔ صحابہ کرام سب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں کھڑے تھے اور اس عورت کی بے تکی سی باتیں سنتے جا رہے تھے۔ گرمی شدت سے تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ عورت باتیں کر کر کے تھک گئی تو دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مسجد میں آئے تو بدن اطہر پسینہ سے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام بہت بے چین تھے۔ اس پورے معاملہ کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اس عورت کی فضول باتیں کیوں سنتے رہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عمر، اس عورت کی پورے مکہ میں کوئی بھی نہیں سنتا، تو کیا میں بھی اس کی نہ سنوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پالے گا، جسے اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں، جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے۔ اللہ نے جب اس کفر سے بچا لیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرے جیسی اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کمائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کمایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عجیب شان ہے، اگر اسے کوئی خیر و بلائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ پس مومن اپنے شکر و صبر کے ہر معاملے میں اجر پاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو وہ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وادی عقیق میں قیام کیے ہوئے تھے اور اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ، اور کہا اور کہہ دیجئے عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند کے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اس پر گواہ رہنا۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ یعنی چاند کا پھٹ جانا ان کو دکھایا۔ عورت ہلکے پیٹ کی ہوتی ہے، اس سے کبھی راز کی بات نہیں رکھی جاتی۔ عورت میں صبر و برداشت بالکل نہیں۔ عورت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ وہ کتنی دیر سے عورت ذات میں خامیوں کی ایک لمبی لسٹ سنا رہا تھا، پھر میری جانب دیکھ کر بولا، تم کچھ نہیں کہو گی؟ میں نے باہر کی جانب نگاہ دوڑائی تو بہت سے لوگوں کو آپ نے ارد گرد دیکھا۔ ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہ جو مرد تمہیں
सर उठाकर चलते नजर आ रहे हैं ना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी औरत के हल्के पेट का कमाल है कि इसने इनके राज ज़माने के सामने नहीं खोले, और ये आज भी इज्जतदार बनकर ज़माने में जी रहे हैं। अपने वजूद पर एक निगाह फिर से डालो तो औरत की हिम्मत व हौसले को जान जाओगे, जिसने अपने वजूद से वजूद बख्शा। जैसे बुखार में मर्द पूरे घर को सर पर उठा लेता, वैसे हजारों बुखार भी मिला लोगे तो एक इंसान को दुनिया में लाने वाली आधी तकलीफ हिम्मत, सब्र और बर्दाश्त के बराबर नहीं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो लाइक भी कर दें। शुक्रिया।